अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि इंडियन आर्मी ने ये बोला है कि हम कश्मीर की बात करें, ऑक्युपाइड कश्मीर उनको इंडियंस कहते हैं, टेक बैक कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर हम पेट्रियट हुए बगैर न्यूट्रल होकर हम हक सच की बात करें, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। और हम इस काबिल भी नहीं है कि हमारे पास हमारा मुल्क हो, अगर वो टेक बैक कर लें तो ये बेहतर है। क्योंकि हम तो हम बहैसियत कौम एज ए नेशन हम अपने मुल्क के साथ जो है सिंसियर नहीं है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हर जगह चल रही है। इमरान खान, नवाज शरीफ, ये उनको मार रहे हैं, वो इनको मार रहे हैं। तो ये जो मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बात बताई। जब उन्होंने बताई तो आई फेल्ट सो वियर्ड, बड़ा ही सुनने में अजीब लगा कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए। बट अब उसकी समझ आती है। वो कहते हैं कि हमारे जो दादा थे ना, कहते वो कायदे आज़म की तस्वीर लटका के ना उनको जूते मारते थे। अच्छा, कायदे आज़म को जूते मारते थे तस्वीर लटका के। तो व्हेन आई लिसन आई फील सो ऑकवर्ड। लेकिन अब वो यकीन होता है कि वो यानी बुरी सेंस में नहीं मारते थे, लेकिन वो इसलिए मारते थे कि इस कौम को आप ये मुल्क दे गए हैं, ये डिज़र्व नहीं करते थे ये मुल्क। देखिए, कश्मीरी कौम शुरू से कुर्बानियाँ देती आ रही है और आज तक कुर्बानी देती आ रही है। कश्मीरी कौम हमारा हिस्सा है और हम कभी भी उसको अपने आप से जुदा नहीं सर करेंगे। हमारे पास जितने भी कश्मीरी यहाँ पे आते हैं वो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, वो इसको पाकिस्तान कहते हैं, उसको कश्मीर कहते हैं। जब कश्मीर जाते हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान जाना है, वो हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, मज़लूम जो होता है हमेशा मज़लूम ही होता है। जब उस पर जुल्म हो रहे हों तो फिर ज़ाहिरी बात है वो किसी पे भरोसा नहीं करता। जब तक कि पाकिस्तानी कौम मिल के उनका साथ नहीं देगी, वो अपने आप को मज़लूमियत का शिकार समझते हैं और उन पे शुरू से ही जुल्म हो रहा है। और इस जुल्म को ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तानी कौम का और हमारा भी हक़ बनता है कि हम उनके शाना बेशाना खड़े हों और दुश्मन की आँख में आँख डाल के ये कहें कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, ये सब पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया एक साथ हम आज़ाद हुए थे, वो कहाँ से कहाँ चला गया और हम यहीं खड़े हुए हैं। हमारे लीडर्स को गोलियां लग रही हैं, हम यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। हमारे स्कूल्स बंद हैं, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हमारे इदारे बंद हैं। कहाँ जा रहा है हमारा मुल्क? सर आप देखें, आप पॉलिटिशियंस को एक दफ़ा छोड़ें, आप पहले ना रूट लेवल पे बात करें। हम अपनी बात करें, हम कितना सिंसियर हैं। देखें, मेरे पास ना 40 लाख रुपए की गाड़ी है सर। मैं अपने घर में किसी को अलाउ नहीं करता कि वो गाड़ी में एक रैपर फेंकें। ये मुल्क अरबों खरबों से भी नहीं मिलने वाला जो हमें मुल्क है हमारे पास। आप यहाँ पे ये देख लें क्या हालात है। यहाँ पे जितनी 1000 गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई गाड़ी, किसी गाड़ी का आप दरवाज़ा खोल के देखें, किसी गाड़ी की ये हालत है। हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, अपनी गाड़ियों को साफ़ रखते हैं, लेकिन इस मुल्क को गंदा करते हैं। मोटरवे पे आप जीटी रोड्स पे जाएं, देखें, हालांकि बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आप मिरर नीचे करेंगे, रैपर आउटसाइड। तो सर हमारी इस कौम को अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम इस कौम के जो पढ़े लिखे लोग हैं सर वो भी जाहिल हैं, और फिर जाहिल तो डेफिनेटली हैं ही जाहिल। ये जाहिलियत हम अपने मुल्क से कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जो मर्जी उठता है हमारे मुल्क पे इल्ज़ाम लगा देता है। ट्रम्प यूएसए के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बोला था कि पाकिस्तान एक ख़तरनाक नेशन है, कोई हम पे अटैक करने की बातें करते हैं। हम क्यों खुद को इतना कमज़ोर करते जा रहे हैं? सर देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हमारे दरमियान यूनिटी हो। आप देखें, यहाँ पे सारे हैं, पंजाबी हैं जी, हम सिंधी हैं, हम बलोची हैं। यहाँ पे कोई नहीं है कि यार हम मुस्लिम हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं। यहाँ पे कोई इंसिडेंट किसी के साथ हो जाता है, वो जिसके साथ इंसिडेंट होता है वही इंसिडेंट होता है। लिटरली आई वाज जस्ट नियर टू क्राइंग। मैंने अभी वो वीडियो देखी, ये कल इमरान खान पे फायरिंग हुई है। हाँ जी, उसमें से एक वो शहीद हुआ है, वो कतर से आई गया आया हुआ था। हाँ जी। उसके 2 छोटे छोटे बेटे थे और वो गिरा हुआ था। उसके दोनों छोटे छोटे बेटे अपने बाप को उठा रहे हैं और वहाँ पे इमरान खान के, मैं जो प्रो पीटीआई हूँ, एंटी पीटीआई नहीं हूँ, बट इस बात के मैं भी अगेंस्ट हूँ कि उसके गार्ड्स ने उसको नहीं उठाया। वो बंदा ढूंढ रहे थे फायरिंग किसने की। देखें, अगर बंदा बच गया, जो बच गया उसको आप छोड़ें, जो मरा पड़ा है उसको तो उठाएं सर। उन्होंने नहीं सर उठाना गवारा किया। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, आई गेस 6-7 साल के होंगे, मैंने देखे हैं। वो सर उठा रहे थे अपने बाप को, वो बच्चे उठा रहे थे और आसपास 40 से 50 बंदे खड़े थे, कोई नहीं उठाने को तैयार था। जब सारा मामला हो गया है, सारा ठंडा हो गया, उन्हें बंदा नहीं मिला, उसके बाद वो उसकी तरफ आए। तो सर हमारा तो ये किरदार है, ये हमारा करैक्टर एज ए नेशन। यार इंडियन का ना, इंडियन मीडिया का यही मसला है कि वो बस अपने लोगों को ना उभारने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। 27 फरवरी को क्या हुआ था, आए थे ना, मुंह की खानी पड़ी थी ना, तो एक बार दोबारा शौक़ पूरा कर लें, आ जाएँ, हम भी तैयार हैं। बाकी अगर वो ये सोच रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी चल रही है, अवाम उसके ख़िलाफ़ है आर्मी के, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बंदा 1-2 बंदे के ख़िलाफ़ होता है लेकिन पूरे डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं होता। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हर डिपार्टमेंट में होती है। और अगर हम जो भी हो जाए, ये फ़ौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, हमने इन्हीं के साथ खड़े होना है।
کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, ورنہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہماری کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. بالکل, آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یار اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ انڈیا کا تو ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے, شروع سے انڈیا کے مطلب میڈیا مطلب ہم سے بہت زیادہ مطلب انڈیا کی میڈیا پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اور کچھ یہ بھی ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل اور آرمی کے کچھ لوگ ہیں, کچھ جس میں مطلب ہر ڈپارٹمنٹ, جس میں بھائی نے بات کی, ہر ڈپارٹمنٹ میں مسئلے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم پولیٹیکل جو کیا اسے کہتے ہیں پارٹیز ہوتی ہیں, ہم اس کے اوپر کیا اسے کہتے ہیں ان کے جو کیسز ہیں ہمارے اوپن ہوتے ہیں, لیکن ہمارے آرمی کے جتنے بھی کیسز ہمیں نظر نہیں آتے, حالانکہ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. تو اگر پولیٹیکل پارٹی پہ کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے تو اسی طرح سیم آرمی کے لوگوں کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے. تو یہاں پاکستان میں, اور ایک اور چیز ہے کہ پاکستان میں, اور ہم نے خود اپنی فوج کو دنیا کے سامنے گندا کیا ہے. ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ہر کسی کو مطلب پوری فوج کو ہم بلیم کرتے ہیں. ویسے ہمارے ہر گھر کے اندر کچھ ویکنیس ہوتی ہیں, وہ نہیں دکھاتے. ویسے ہمارے ملک کی بھی کچھ ویکنیس ہیں, ہر ملک کے مسائل ہوتے ہیں, ہم ان کو میڈیا میں شو کرتے ہیں, انڈیا والے شو نہیں کرتے, اس لیے وہ ہمیں کمزور قوم سمجھ رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے کہ ہمیں ہر چیز کو مطلب میڈیا کے سامنے نہیں لے کرنا چاہیے. کچھ چیز آپ اپنے ہڈن بھی رکھنی چاہیے. آپ اپنے ملک کو خود دوسرے ملکوں میں جا کے ریپرزینٹ کرتے اور آپ یہ اپنی میڈیا میں دکھاتے تو وہ آپ ان کی نظر تو ہم ایسے ہی ہوں گے جس طرح ہم اپنی میڈیا پہ دکھا. انہوں نے تو صرف میڈیا دیکھنا ہے, انہوں کے پاس اور کوئی چیز نہیں. تو یہ ہماری اپنی ہی کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ملک ہمارے باتیں کرتے ہیں. ریسنٹلی امریکہ نے بات کی تھی کہ ابھی جو بائیڈن نے بھی ہمیں یہی بات کی ہے کہ خطرناک ملک ہے. تو دیکھیں فوج جو ہے, فوج کا امیج ہمارا پہلے بہت اچھا تھا, ابھی بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ کچھ انسیڈنٹس اوپر نیچے ہوئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھے. آئندہ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فوج کو یا اداروں کو سامنے نہ لے کے آئیں. جس ڈپارٹمنٹ کا جو کام ہے نا, اس کو وہی کام کرنا چاہیے. جیسے سیاست ہے نا, سیاستدان کو سیاست ہی کرنی چاہیے, اس کو انٹرنلی جو آرمی کے معاملات ہیں اس میں نہیں آنا. جس طرح آرمی کو بھی سیاست کے معاملات میں نہیں آنا. آرمی کا جو کام ہے آرمی کو وہی کرنا چاہیے. کیا ہماری جو حکومت ہے ایک دوسرے کو گرانے میں لگی ہوئی ہے, اپنے خود کو اسٹرانگ کر کے, جیسے ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا, اس کی باتوں کا جواب دینا چاہیے, یا پھر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے ان کے ساتھ کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے؟ باتوں کا جواب تو اوبیسلی دینا چاہیے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں نا جس تھالی سے کھاتے ہیں اس میں چھید کرتے ہیں, تو اگر یہ انہی کی سپورٹ سے اگر آئے ہوئے ہیں تو یہ کیوں نہیں ان کا جواب دیتے؟ بالکل ان کا جواب دینا چاہیے. یہ نون لیگ کی حکومت کا شروع سے یہ المیہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی انڈیا کے خلاف نہیں بولتے. کبھی بھی انہوں نے, آپ ان کی پچھلی 2013 والا ٹرنیور دیکھ لیں, اس میں بھی کبھی بھی ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ جو انڈیا کرتا آیا ہے. تو جو وہ کرتے ہیں اس کا اسی وقت فوراً اسی طریقے سے جواب دینا چاہیے, تب وہ چپ ہوں گے. وہ ہم لوگ چپ رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں یا ہم کمزور ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو جب کبھی ٹکر کا آدمی ملتا ہے تو وہ ان کو جواب دے دیتا ہے, پھر ان کے پسینے چھوٹتے ہیں, پھر یہ سازشوں میں لگ جاتے ہیں. ہم پاکستانی نیشن بڑا اسٹرانگ سمجھتے ہیں خود کو, ہم مسلمان ہیں, دنیا میں کسی بھی ملک میں مسئلہ آئے گا ہم حل کریں گے, اور باہر کے ملک کو اٹھ کے ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں. مین ریزن کیا ہے؟ کیا ہمارے ادارے کمزور ہیں؟ کیا چیز کی کمزوری ہے ہمیں؟ سر فرسٹ آف آل دس نیشن نیڈس اویئرنیس. اس نیشن کے پاس اویئرنیس نہیں ہے. ود ڈیو رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ, آپ ناراض نہ ہوئیے گا, میں روز یہاں پہ برکت مارکیٹ میں آتا ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں دیکھ رہا ہوں انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ لوگوں کا فرض ہے سر اس قوم کو بتانا. آپ مائک لے کے نکلے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے معذرت کے ساتھ, اور ہم کیونکہ اس فیلڈ میں ہے نہیں. آپ اس پاتھ پہ ہیں, آپ لوگ ڈیفینیٹلی یہاں انٹرویو کر رہے ہیں, لیکن یہ جو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں ان کا ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے باپ کو کال کریں, انہیں کہیں جی میں نے آپ کی بہو ڈھونڈ لی ہے. آپ اپنی گرل فرینڈ کو کال کریں, اس کو کہیں جانو میں نے نئی گرل فرینڈ ڈھونڈ لی ہے. سر یہ تو ٹاپک ہے یہاں پہ, یہ تو ان کا کیلیبر ہے یہاں پہ. اس سر جس پوری دنیا کے انڈیا جیسا ملک ہے, میں آپ کو انڈیا کی مثال اسی لیے دے رہا ہوں, ہمارا ہمسایہ ملک ہے, سیم لینگویج ہے. انڈیا جیسے ملک کے اندر ٹک ٹاک بین کر دی ہے, ہمارا مسلمان ملک کے اندر ہماری مائیں بہنیں آج بھی ڈانس کر رہی ہیں. ایگزیکٹلی سر, میں بالکل بہت حیران ہوتا ہوں اس بات پہ, بہت حیران ہوتا ہوں کہ سر یہ قوم کس راستے پہ چل پڑی ہے, کس راستے پہ چل پڑی ہے. میں ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ پچھلے زمانے میں جو عمرا تھے نا, امیر لوگ, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو نچواتے تھے, اور اب وہ قدرت اس کا بدلہ لے رہی ہے کہ اب غریب بیٹھ کے ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک پہ زیادہ تر الیٹ کلاس ہے, تو اب وہ الٹا ہو گیا اس کا کہ غریب جو ہیں وہ بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور امیروں کی بیٹیاں ناچ رہی ہوتی ہیں. اور کب تک ادھر آؤ یار, اور کب تک ایسے ملک ہمیں دھمکیاں لگاتے رہیں گے؟ جب کب تک ہم سنتے رہیں گے؟ کب ہم جاگیں گے؟ جیسے عمران خان ہمارے کہتے ہیں جاگو. سر دیکھیں, فرسٹ آف آل میں آپ کو ایک بات تھوڑی روٹ لیول سے سمجھاتا ہوں.
اس پاکستان میں نا 2 پارٹیز ہیں, ون از اینٹی پی ایم ایل این اینڈ سیکنڈ از پرو پی ایم ایل این. جو اینٹی پی ایم ایل این ہے نا وہ سارے ایک جماعت ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, وہ تحریک لبیک کے ہیں, جماعت اسلامی کے ہیں, وہ سب ایک کیٹیگری ہے. اور سیکنڈ کیٹیگری ہے جو پرو پی ایم ایل این ہے. ٹھیک ہو گیا. جو پرو پی ایم ایل این ہیں وہ غدار ہیں, وہ لعنتی ہیں, وہ بے شرم ہیں, وہ بے غیرت ہیں, اور میری تربیت یہاں پہ اجازت نہیں دیتی جو میں وہ لینگویج ان کے بارے میں بولوں جو نہ کبھی کسی نے سنی ہوگی اور نہ کسی نے بولی ہوگی, لیکن وہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں جو پی ایم ایل این کے سپورٹر ہیں. آپ جو ہیں پرو پی ٹی آئی ہوں یا نہ ہوں, بٹ یو شوڈ بی اینٹی پی ایم ایل این. آپ کو پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہونا چاہیے, آپ کو پی پی کے اگینسٹ ہونا چاہیے. سر 70 سال سے یہ لوٹ رہے ہیں ہمارے ملک کو. اگر میں اپنی بات نہیں کرتا, اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ صحیح لیڈر نہیں ہے تو ان کی اپنی چوائس ہے, ان کی اپنی اوپینین ہے, اس پہ کوئی ہمیں نہیں ہے کہ ہم ان پر وہ ٹھونسیں اپنی رائے کہ نہیں آپ جو ہے پرو پی ٹی آئی ہوں یا پرو عمران خان ہوں. ان کی اپنی ایک رائے ہے, لیکن آپ کو جو ہے اینٹی پی ایم ایل این سر ضرور ہونا چاہیے. جب یہ اویئرنیس قوم میں آ جائے گی, اور یہ اویئرنیس آئے گی تعلیم سے. آپ دیکھیں اس ملک میں سر جو تعلیم دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. موسٹلی اب یہ ہو رہا ہے اکیڈمیز کو کرتے جا رہے ہیں, اور جو بوائز کے کالجز ہیں, اسکولز ہیں, ان میں فیمیل ٹیچرز کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں پڑھانے کو, اور جو فیمیل کالجز یونیورسٹیز ہیں, اکیڈمیز ہیں, ان میں وہ بوائز کو. اور اب ہمارے ماشاءاللہ جو باقی کسر تھی وہ ہمارے ڈراموں نے پوری کر دی ہے کہ پروفیسر کا اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ چکر, اور اپنے ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ چکر, اور دیٹس آل. دس از آل گوئنگ آن آر سوشل میڈیا.